خیال یہ اس طرح سے آیا کہ لوگوں کے دکھ تکلیفیں وہ بھی بھوک کی وجہ سے میں نے جب دیکھا ہے کہ لوگوں کے بچے ہیں جو وہ رات کو بھوکے ہوتے ہیں تو یہ میرے سے برداشت نہیں ہوئی، تو اسی لیے پھر یہ اسٹور کا اللہ پاک نے فیصلہ کرایا اور الحمدللہ یہ ہو گیا۔ اس میں آٹا، چاول، چینی، دالیں، گھی، سبزی ہے، جو ضروریات زندگی ہے سب موجود ہے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی اس میں سب کچھ موجود ہوگا۔ پاکستان پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پوائنٹ، میں ہوں آپ کا میزبان میاں آصف قصوری۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں قوم کی ایک ایسی بہادر بیٹی سے جنہوں نے اپنے وطن عزیز کے لوگوں کی خدمت کرنے کا مشن اٹھایا ہے۔ خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے انہوں نے ایک منفرد کام سر انجام دیا ہے۔ باجی صاحبہ کے نام سے کافی مشہور ہیں۔ انہوں نے اب ایک سپر جنرل سٹور بنایا ہے جہاں پر آپ کو ہر چیز 50% ڈسکاؤنٹ پر ملتی ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں قوم کی اس بیٹی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں خیال یہ اس طرح سے آیا کہ لوگوں کے دکھ تکلیفیں وہ بھی بھوک کی وجہ سے، روٹی کی وجہ سے، دیکھیں آپ سوچیں کہ ہم یہاں پہ کیسی کیسی آسائشیں حاصل کر کے بھی خوش نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو کھانے کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ کن کن راستوں پہ وہ چلتے ہیں، آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا۔ تو یہ سارے حالات دیکھ کے آپ کو ایک اور بات کا بھی شاید اندازہ ہو کہ یہ جو یہاں پہ لوگ ہیں جو غریب طبقہ ہے، میں ان کے بہت قریب ہوں، وہ لوگ میرے سے بہت اپنے اس طرح سے میرے سے اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں کہ جیسے وہ میرے اپنے ہیں، میرے جیسے وہ بہن بھائی ہیں یا میرے بچے ہیں، تو اتنی میرے سے اپنائیت رکھتے ہیں۔ تو جب میں ان کو دیکھتی ہوں اتنے تکلیفوں میں، دکھوں میں، تو پھر میں کچھ نہ کچھ ایسا سوچتی ہوں کہ ان کی یہ جو تکلیف ہے یہ حل ہو سکے۔ تو بس میں نے جب دیکھا ہے کہ لوگوں کے بچے ہیں جو وہ رات کو بھوکے ہوتے ہیں تو یہ میرے سے برداشت نہیں ہوئی، تو اسی لیے پھر یہ اسٹور کا اللہ پاک نے فیصلہ کرایا اور الحمدللہ یہ ہو گیا۔ یہ بتائیے گا آپ کے اسٹور پر کون کون سی اشیاء موجود ہیں؟ اس میں ابھی جو ہے وہ آٹا، چاول، چینی، دالیں، گھی، اور اس کے علاوہ بھی اور کافی ساری چیزیں ہیں، سبزی ہے، بریڈز وغیرہ ہیں، کافی جو ضروریات زندگی ہے سب موجود ہے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی اس میں سب کچھ موجود ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا، مہنگائی کے اس دور میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، مگر آپ نے اپنی اصل قیمت سے بھی 50% کم پیسے لے رہی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اصل میں نے اصل کو پہچانا ہے، جو اس کا اصل جو سمجھ لیں کہ فائدہ ہے نا، میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ کیا ہے، اور وہ جو اصل فائدہ ہے وہ ہے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کا وہ مقام یا وہ گھر جو ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ یہ بتائیے گا اس کے علاوہ آپ اور بھی کوئی فلاحی کام آپ نے جاری کیے ہوئے ہیں؟ جی، ہمارا اسکول ہے جہاں پہ بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا دسترخوان ہے جو ڈیلی بیسس پہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور کام ہے۔ ایک ہمارا بچہ بنے گا نمازی، وہ پروجیکٹ ہے، پھر اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے کام ہیں، یعنی کہ کسی کی بھی دکھ تکلیف ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو حل کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ شادیاں میں نے بہت سی بچیوں کی کروائی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر میں نے لوگوں کی منتھلی ہے جو وہ لگوائی ہوئی ہیں، لوگوں کی میڈیسن ہے جو وہ بھی انہیں لے کے دی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ بہت سارے ایسے کام ہیں، سمجھ لیں کہ جو ایک انسان کی پریشانیاں ہوتی ہیں یا ضروریات ہوتی ہیں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اتنا مجبور نہ ہو کہ وہ خودکشی کی طرف جائے یا وہ بے راہ روی کی طرف جائے، بس یہ میری کوشش ہے۔ یہ بتائیے گا اس سارے پروجیکٹ کو چلانے کے لیے ایک اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ یہ ساری فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، کیسے آپ مینج کر رہے ہیں؟ یہ اللہ پاک کی ذات ہے مینیج کرنے والی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں تو خود بھی حیران ہوتی ہوں، کیونکہ اس لیے حیران ہوتی ہوں کہ آج تک ہمیں کبھی کوئی فنڈ نہیں ملا، اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہماری اپنی پاکٹ سے ہے۔
تو اللہ کی ذات ہے چلانے والی. لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گی؟ لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ ٹھیک ہے آپ کی زندگی ہے, اللہ پاک اس میں بہت خوشیاں دے آپ کو, بہت اللہ پاک اس میں سکون دے آپ کو, لیکن زندگی صرف یہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ایک وہ زندگی ہے جو وہاں پہ ہے, جو جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا. ہمیں اس گھر کا بھی فکر کرنا چاہیے اور لوگوں کا احساس کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی اس جو اسٹور ہے اس کے اندر لوگوں کو مفت بھی آپ نے اشیاء فراہم کی؟ جی بہت زیادہ. ایسے جو بھی گھر ہیں, وہی آپ کو آج بتا رہی تھی کہ میں بھی جب آج ہم نے 100 فیملیز کو آج دی ہیں نا ہم نے, تو ہم جب وہاں پہ میں گئی ہوں تو وہ جو لوگ جو نہیں تھے رجسٹرڈ, تو میں ان کو ویسے ہی دے رہی تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پلیز ادھر سے چلے جائیں, تو آپ اسٹور خالی کر کے جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے لوگ آپ کے یہاں پہ اپروچ کر سکتے ہیں, رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار, کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ لوگ مستحق ہیں یہ نہیں ہے؟ ہم نے یہ 12 ربیع الاول سے اس کا افتتاح کیا تھا, اور تب سے اب تک یہ بالکل ایسے ہی جا رہا تھا, یعنی جو بھی آتا تھا اس کو ہم دے رہے تھے. لیکن اب ہم نے اس کی باقاعدہ سے ایک ایسے رجسٹریشن شروع کر دیا ہے. ایک فارم فل کرتے ہیں, ٹیم ہے جو جاتی ہے ویریفیکیشن کرتی ہے, دیکھتی ہے اس میں جو بیوہ ہیں, یتیم ہیں, یا جو ایسے بے روزگار افراد ہیں, بزرگ ہیں, اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو فری دیں. اور جب اس کا ہم نے افتتاح کیا تھا تو تب سے تو ہم ایسے ہی دے دیتے تھے, لیکن پھر ہمیں بہت سی ایسی شکایات ملی ہیں کہ لوگوں نے بہت غلط اس کا فائدہ اٹھایا ہے. تو پھر اس کے بعد سے ہم نے یہ ویریفیکیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے, تو اب ویریفیکیشن کے بعد ہی دیتے ہیں. لوگوں نے کس طرح دھوکہ دہی کی اس کام سے, اس نیکی کے عمل کو کس طرح انہوں نے فراڈ کا عمل شروع کیا, ذرا تھوڑا تفصیل سے بتائیں. اصل میں ایک آدمی جو ادھر یہاں پہ ہمارے پاس آفس میں آیا اور وہ ساری چیزیں لے کے آیا ہے, ساری پکس لے کے آیا. اس نے کہا کہ یہ دیکھیں میری گلی میں یہ 2 ایسے گھر ہیں. اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ لے کے گیا ہوں, اور ایک گھر نے 90,000 کا راشن بیچا ہے اور ایک گھر نے 70,000 کا راشن بیچا ہے. آپ سے فری لے جا کر وہ انہوں نے آگے فروخت کر دیا؟ جی آگے فروخت کیا. تو بس یہ بات ظاہر ہے تکلیف دہ تھی. اصل میں یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ ان لوگوں کا حق مار دیتے ہیں جو سچی میں نیڈی ہوتے ہیں. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ جو صحیح معنوں میں سفید پوش لوگ ہیں, جو سچی میں نیڈی لوگ ہیں, وہ آئیں اور وہی یہ جو ہم نے ایک سٹور بنایا یا ایسا ہم نے راشن کا سلسلہ شروع کیا, وہی اس سے مستفید ہوں, وہی فائدہ اٹھائیں. اگر کوئی مخیر حضرات آپ سے اس مشن کے اندر وہ مدد کرنا چاہیں, تو آپ سے رابطہ کرنا چاہیں, تو کیا طریقہ کار ہوں گے؟ یہ جو ہم نے 50 رکھا ہوا ہے یا جو اس طرح سے ہے, پھر شاید ہم یہ بھی کام کر دیں, پھر ہم اس سے بھی کام کر کے ہم لوگوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کریں. کیونکہ دیکھیں ابھی تو ہم خود اکیلے لگے ہوئے ہیں, اور اگر ہمارے ساتھ شامل کوئی ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت لوگوں کے لیے باعزت طریقے سے اس میں بہت سی سہولیات دیں گے, جس میں صرف راشن ہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہوگا, اور بہت سارے روزگار بھی ہوں گے اس میں انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین, یہ تھی پاکستان کی وہ باہمت اور درد دل رکھنے والی خاتون جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس وقت سینکڑوں جو خاندان ہیں ان کی مدد کے لیے دن رات کوشاں ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں آصف قصوری کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا رکھے گا بہت سارا خیال. اللہ نگہبان.